السلام علیکم۔ آج پھر میں حاضر ہوں انٹر اردو کے کوشچن اور آنسر کے ساتھ۔ 50 مارچ اردو جو ماڈل پیپر میں آیا ہے، جو بھی سوالات ماڈل پیپر میں آئے ہیں، ان سبھی سوالات کے جواب کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں، اور اس بار میں نے کوشش کی ہے کہ ماڈل پیپر پہ اس کا جواب نوٹ بھی کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سہولت ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج 4 صفحات پہ مشتمل ہے یہ ماڈل پیپر۔ پہلا سوال ہے، قصہ آزاد بخت ادب کی کون سی صنف ہے؟ دیکھ رہے ہیں میں نے ٹک لگا دیا ہے داستان میں۔ آپشن تھا ناول، افسانہ، داستان اور ڈرامہ، تو داستان پہ میں نے ٹک لگا دیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، امید کی خوشی کے مصنف کون ہیں؟ آپشن ہے سید سلیمان ندوی، سر سید احمد خان، میر امن دہلوی، حالی پانی پتی، تو سر سید احمد خان پہ ٹک لگا ہوا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، تو پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ کلجگ کس کی نظم ہے؟ عمیق حنفی، علی سردار جعفری، حالی پانی پتی، نذیر اکبر آبادی، تو نذیر اکبر آبادی صحیح جواب ہے۔ مسدس حالی کس نظم کو کہا گیا ہے؟ تو مد وجزر اسلام، پیغام عمل، کلجگ، نیا شیوالا، تو دیکھیں اے میں ٹک لگا ہوا ہے۔ باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں؟ 1، 2، 3، 4، تو 4 صحیح جواب ہے۔ آثار السنادید کس کی کتاب ہے؟ سر سید احمد خان، میر امن دہلوی، الطاف حسین حالی، سلیمان ندوی، صحیح جواب سر سید احمد خان۔ اسی طرح اگلا سوال ہے، بنت بہادر شاہ کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ میلاد نامہ، کرشن بیتی، غدر دہلی کے افسانے، اردو معلیٰ، تو سی میں ٹک لگا ہوا ہے، سی صحیح جواب ہے، غدر دہلی کے افسانے۔ کس نبی کی دعا نے دنیا کو غرقاب کر دیا تھا؟ حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت لوط، صحیح جواب بھی حضرت نوح علیہ السلام۔ نظم پیغام عمل کے شاعر کون ہیں؟ آپشن ہے نذیر اکبر آبادی، علامہ اقبال، الطاف حسین حالی، وحید الدین سلیم، صحیح جواب ہے وحید الدین سلیم۔ ان میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ پرچم، جوگن، الجھن، جنگ، صحیح جواب ہے پرچم۔ کسی کی موت پر جو نظم کہی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ غزل، مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، صحیح جواب ہے مرثیہ۔ کتاب کی جمع کیا ہوگی؟ کتابیں، کتب، کتابوں، کتبے، صحیح جواب کتب۔ درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ موتی، دہی، مٹھائی، ہاتھی، صحیح جواب مٹھائی۔ جملہ مکمل کیجیے۔ میں پٹنہ میں رہتا، آپشن ہے ہیں، ہوں، تھے۔ میں پٹنہ میں رہتا ہوں، تو صحیح جواب سی ہوں۔ مغرب کی ضد کیا ہے؟ جنوب، شمال، مشرق، غروب، صحیح جواب مشرق۔ شرم کا مترادف لفظ کیا ہے؟ بے شرم، عزت، حیا، وفا، تو شرم کے ساتھ استعمال کرتے ہیں شرم و حیا، صحیح جواب سی حیا۔ حال کی جمع کیا ہوگی؟ حالات، احوال، حالتوں، حالاتوں، صحیح جواب ہے احوال۔ کان میں تیل ڈال کر بیٹھنا کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ ہونا، کان میں دوا ڈالنا، نقصان پہنچانا، غرور کرنا، صحیح جواب بے پرواہ ہونا۔ اب اگلے صفحے پر دیکھیں، جسم کی جمع کیا ہوگی؟ جسم، جسوم، اجسام، جسیم، صحیح جواب اجسام۔
قبرستان کیا ہے؟ اسم ظرف، اسم اعلیٰ، حاصل مصدر، صفت۔ صحیح جواب اسم ظرف۔ زید کرکٹ کھیل رہا ہے۔ اس جملے میں زید کیا ہے؟ مفعول، فاعل، فعل، فعل ناقص۔ صحیح جواب ہے فاعل۔ اس کو تھوڑا الگ سے بھی سمجھ لیں۔ فاعل کہتے ہیں سبجیکٹ کو، فعل کہتے ہیں ورب کو، مفعول کہتے ہیں آبجیکٹ کو۔ تو زید کرکٹ کھیل رہا ہے، اس میں زید سبجیکٹ ہے اور زید کو ہی اردو میں فاعل کہا گیا ہے، سبجیکٹ کو ہی اردو میں فاعل کہا گیا ہے۔ میری کتاب کہاں رکھی ہے؟ یہ جملہ کی کون سی قسم ہے؟ سوال ہے میری کتاب کہاں رکھی ہے، کون سی قسم ہے، کون سا سوال ہے یہ کون سا جملہ ہے؟ خبریہ، استجابیہ، آمریہ، سوالیہ۔ سوالیہ جملے کو کہتے ہیں انٹروگیٹو سینٹینس۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ سوال ہے، اس لیے یہ صحیح جواب ہے ڈی، سوالیہ۔ درج ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ اسم مصغر وہ اسم جس سے کسی کی چھوٹائی کے بارے میں علم ہو، اسی کا الٹا ہوتا ہے اسم مکبر، جس سے کسی کی بڑائی کا علم ہو۔ تو اسم مصغر کون ہے؟ بازار، باغیچہ، پہاڑ، باغ۔ تو باغیچہ اسم مصغر ہے باغ کا، تو صحیح جواب بھی باغیچہ۔ خواجہ الطاف حسین حالی میں حالی کیا ہے؟ لقب، عرف، تخلص، خطاب۔ صحیح جواب تخلص۔ اب آگے دیکھیں، پیغام عمل کس کی نظم ہے؟ نہیں، ادھر سوالات بچ گئے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے سبھی کے مختصر جواب سامنے لکھ دیے گئے ہیں، جیسے درج ذیل سوالوں کے جواب ایک یا دو جملے میں دیں۔ یہ آپ دو جملے میں دیں گے۔ جیسے سوال ہے باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو جواب ہوگا باغ و بہار قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے، جسے میر امن دہلوی نے کیا ہے۔ دوسرا سوال ہے نورانی چہرے والے یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی کون ہے؟ جواب ہے نورانی چہرے والے یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی امید ہے، اور امید کی خوشی سر سید احمد خان کا لکھا ہوا مضمون ہے۔ اگلا سوال ہے اردو میں سوانح نگاری کی بنیاد کس نے ڈالی؟ جواب اردو میں سوانح نگاری کی بنیاد خواجہ الطاف حسین حالی نے ڈالی۔ خواجہ الطاف حسین حالی اپنے دور کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ چوتھا سوال ہے بنت بہادر شاہ کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہوگا بنت بہادر شاہ کے مصنف خواجہ الطاف حسین حالی ہیں، جو دہلی کے رہنے والے تھے۔ اگلا سوال پیغام عمل کس کی نظم ہے؟ صحیح جواب پیغام عمل وحید الدین سلیم کی نظم ہے، اور یہ نظم نوجوانوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ دوسرا سوال نمبر 2 میں دیکھیں، درج ذیل اشعار میں کسی ایک کی تشریح کیجیے۔ میں نے شاعر کا نام لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو سہولت ہو، لیکن تشریح بھی کر کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ یہ شاد عظیم آبادی کی غزل کا مطلع ہے۔ اس شعر میں شاد عظیم آبادی کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں بہت ساری تمنائیں ہوتی ہیں، بہت ساری خواہشیں لے کے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن انسان کو کبھی بھی اس کی تمنا کے لائق کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ بہت زیادہ تمنا کرتا ہے،
جس طرح بچے بہت کچھ لینا چاہتے ہیں، بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کھلونا دے دیا جاتا ہے تاکہ بچہ بہل جائے۔ انسان کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی معاملہ ہے کہ انسان بہت ساری تمناؤں میں الجھا رہتا ہے، لیکن مقدر اسے بس ایک دو کھلونا دے دیتا ہے تاکہ وہ اس سے بہل جائے۔ یہ آسان، آپ اسے اچھے طریقے سے لکھ لیں گے، ہم صرف ایک ٹپس آپ کو دیا ہے۔ دوسرا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کا ہے۔ اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، یہ زندگی اللہ پاک کی دی ہوئی ہے، اور ہم اس زندگی سے بہت کچھ امیدیں جوڑ لیتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ زندگی تو اللہ پاک کی بخشی ہوئی ہے، اور جس نے یہ زندگی دی ہے وہ چاہے تو زندگی لے بھی لے۔ تو اللہ پاک اپنی دی ہوئی زندگی کو جب واپس لے لیتا ہے تو ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اداس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو اس کی امانت ہے۔ یہاں تک کہ حق بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک کا حق بھی ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے ہم جیسے لوگوں کو اتنی قیمتی زندگی دی، کیا اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس میں افسوس کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 3 میں ہے، نظم کلجگ یا پیغام عمل کا خلاصہ لکھیں۔ کلجگ کا خلاصہ بتا رہے ہیں، ہلکا پھلکا آپ کتاب میں اسے دیکھ لیں گے اچھے طریقے سے۔ نظم کلجگ نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی ایک یادگار نظم ہے۔ کلجگ کو ہندی میں کل یگ کہا جاتا ہے۔ یو کا تلفظ اردو میں جو ہوتا ہے، اس لیے کلجگ اردو میں کہا گیا ہے۔ اس نظم میں نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ یہاں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا بدلہ یہیں ہم کو مل جاتا ہے۔ یہاں کسی چیز میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم کو اچھے کام کا صلہ بس کچھ ہی وقت میں مل جاتا ہے، اور اسی طرح ہم اگر برا کام کرتے ہیں تو برے کام کا صلہ بھی ہم کو بہت جلد مل جاتا ہے۔ یہاں کوئی چیز ادھار نہیں رہتی، کوئی کام ادھار نہیں رہتا۔ یہاں یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں کیا ہے کہ ہم مختلف طرح کے کاموں میں الجھے رہتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کو اصل کیا کام کرنا ہے۔ تو ایک انسانیت کے لیے ایک درس ہے کہ یہ کلجگ ہے، کلجگ نہیں کلجگ کو انہوں نے کہا ہے کر جگ، ایسا دور جس میں ہم کچھ کریں اور ایسا کام کریں جس سے ہمیں نفع ہو۔ ہمیں نفع ہو مطلب کہ ہمیں بھی فائدہ ہو، ہمارے سماج کو بھی فائدہ ہو۔ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمارا نقصان ہو، ہمارے سماج کا نقصان ہو جائے۔ اس نظم کو کتاب میں اچھی طریقے سے دیکھ لیں گے اور پڑھ لیں گے۔ پیغام عمل وحید الدین سلیم کی لکھی ہوئی بہت پیاری نظم ہے۔ یہ نظم خاص طور سے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی حیثیت انسان کے بدن میں گردش کرتے ہوئے خون کی طرح ہوتی ہے۔ ملک میں نوجوانوں کی وہی حیثیت ہے جس طرح خون کی حیثیت ایک انسان کے بدن میں ہے۔ خون کی رفتار اور خون کی گرمی ایک انسان کے صحت مند ہونے کی دلیل ہے۔ جس ملک کے نوجوان لائق
ہونہار، محنتی اور اپنے ملک سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اس ملک کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور اگر ملک کے نوجوان غلط راستہ اختیار کر لیں تو پھر ملک کبھی غلامی کی زنجیر سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ نظم وحید الدین سلیم نے کلکتہ کے ایک مشاعرے میں سنائی تھی، جسے وہاں کے نوجوان لوگوں نے بہت پسند کیا۔ پیغام عمل ایک بار اور اپنی کتاب سے دیکھ لیں گے۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، ان میں سے 5 الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ جنس ظاہر ہو جائے۔ پہلے میں بتا دوں، زمین مؤنث، قلم مذکر، احسان مذکر، انعام مذکر، کائنات مؤنث، اخبار مذکر، موتی مذکر، دہی مذکر، عذاب مذکر، گھی مذکر، وقت مذکر، خبر مؤنث، شرم مؤنث۔ جب جنس ظاہر کرنا ہو تو جملے آسان لکھیں، ہلکے پھلکے لکھیں۔ جیسے زمین کا جملہ لکھیں گے جس سے جنس ظاہر ہو تو اسے ایسے لکھیں گے کہ زمین مہنگی ہے یا یہ زمین مہنگی ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ اسی طرح قلم، تو قلم میں لکھیں گے میرا قلم لال ہے، پتہ چل گیا کہ یہ مذکر ہے۔ احسان، آپ کا مجھ پر بہت احسان ہے، یہ سیدھے احسان ہے، آپ کا مجھ پر احسان ہے، مذکر ہے۔ انعام، آج مجھے انعام ملا، کائنات، خدا کی کائنات بہت بڑی ہے۔ اخبار، میں نے آج کا اخبار پڑھا۔ موتی یا موتی بہت مہنگا ہے۔ دہی کھٹا ہے۔ عذاب، اللہ کا عذاب جب نازل ہوتا ہے تو لوگ کانپ اٹھتے ہیں۔ گھی مہنگا ہے یا تازہ ہے۔ وقت، آج کا وقت اچھا گزرا۔ خبر، آج فلانے شہر سے یہ خبر آئی ہے کہ وہاں پیاز بہت سستا ہے۔ شرم، ہمیں شرم کرنی چاہیے۔ تو یہ جملے ہوئے۔ اب آخری ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون لکھیں۔ اگر آپ اوپر کا جواب نہیں لکھتے تب قومی یکجہتی، میرا پسندیدہ شاعر، انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات، کالج کا پہلا دن۔ امید ہے یہ چاروں میں سے بھی آپ کسی نہ کسی پہ بہت اچھے مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہی کہنا ہے کہ اگر کچھ اس میں آپ کچھ اور بھی چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ ضرور کریں، تاکہ ہم آپ کے مطابق آپ کی باتوں کو سمجھتے ہوئے ایک نئی ویڈیو بنائیں اور آپ کی جو مسائل ہیں اس کو دور کریں۔ خدا حافظ۔